بیان جانوروں کا۔ بیان پالتو جانوروں کا۔ بھلا ایسا بھی کوئی گھر ہے جس میں ایک نہ ایک پالتو جانور نہ ہو؟ گائے نہیں تو بھینس، بھیڑ نہیں تو بکری، کتا نہیں تو بلی، گھوڑا نہیں تو گدھا۔ جانور پالنا بڑی اچھی بات ہے، یہ صرف انسان کا خاصہ ہے۔ آپ نے یہ کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ کسی طوطے نے خرگوش پالا ہو، کسی مرغی نے کوئی بلی پالی ہو، یا کسی گدھے نے کوئی گھوڑا پالا ہو۔ گدھا بظاہر کیسا بھی نظر آئے، ایسا گدھا کبھی نہیں ہوتا۔ پالتو جانوروں کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، دودھ دینے والے جانور، مثلاً گائے، بھینس، بکری وغیرہ۔ دوسری، دودھ پینے والے جانور، مثلاً بلی، کبھی سامنے کبھی چوری چھپے۔ تیسری قسم، جو نہ دودھ دیتے ہیں نہ دودھ پیتے ہیں، مثلاً مرغی، کبوتر، طوطا۔ چوتھی قسم ہم بھول گئے ہیں، لہٰذا اسے نظر انداز کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا حال ان جانوروں کا لکھتے ہیں۔ بھینس، یہ بہت مشہور جانور ہے، قد میں عقل سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ چوپایوں میں یہ واحد جانور ہے کہ موسیقی سے ذوق رکھتا ہے، اسی لیے تو لوگ اس کے آگے بین بجاتے ہیں، کسی اور جانور کے آگے نہیں بجاتے۔ بھینس دودھ دیتی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہوتا، باقی دودھ گوالا دودھ والا دیتا ہے، اور دونوں کے باہمی تعاون سے ہم شہریوں کا کام چلتا ہے۔ تعاون اچھی چیز ہے، لیکن دودھ کو چھان لینا چاہیے تاکہ مینڈک نکل جائے۔ بھینس کا گھی بھی ہوتا ہے، بازار میں ہر جگہ ملتا ہے، آلووں، چربی اور وٹامن سے بھرپور۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ پیپے پر بھینس کی تصویر بنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ تفصیل میں نہ جانا چاہیے۔ آج کل بھینسیں انڈے نہیں دیتی، مرزا غالب کے زمانے کی بھینسیں دیتی تھیں۔ حکیم لوگ پہلے روغن گل بھینس کے انڈے سے نکالا کرتے تھے، پھر دوا جتنی ہے کل بھی نکال لیا کرتے تھے، بہت سے امراض کے لیے مفید ثابت ہوتی تھی۔ گائے، رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی۔ یہ شعر مولوی اسماعیل میرٹھی کا ہے، شیخ سعدی وغیرہ کا نہیں۔ یہ بھی خوب جانور ہے، دودھ کم دیتی ہے، عزت زیادہ کراتی ہے۔ پرانے خیال کے ہندو اسے ماتا جی کہہ کر پکارتے ہیں، ویسے بچڑوں سے بھی اس کا یہی رشتہ ہوتا ہے۔ صحیح الخیال ہندو گائے کا دودھ پیتے ہیں، اس کے گوبر سے چوکا لیپتے ہیں، لیکن اس کو کاٹنا اور کھانا پاپ سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے میں جو گائے کو کاٹتا ہے اور کھاتا ہے سیدھا نرک میں جاتا ہے، راستے میں کہیں دم نہیں لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ گائے دودھ دینا بند کر دے تو ہندو اسے قصاب کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ قصاب مسلمان ہوتا ہے، اسے ذبح کرتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو کھلاتا ہے، تو یہ سارے نرک میں جاتے ہیں۔ بیچنے والے کو روحانی تسکین ہوتی ہے، پیسے الگ ملتے ہیں۔ جن گایوں کو قصاب قبول نہ کریں انہیں گوشالاؤں میں رکھا جاتا ہے، جہاں وہ بھوکی رہ کر تپسیا کرتی ہیں اور کوؤں کے ٹھونگے کھاتی پر لوگ سدھارتی ہیں۔ غیر ملکی سیاح ان کے فوٹو کھینچتے ہیں، کتابوں میں چھاپتے ہیں، کھالیں برآمد کی جاتی ہیں، زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ شاستروں میں لکھا ہے کہ دنیا گائے کے سینگوں پر قائم ہے۔ گائے خود کس چیز پر کھڑی ہے، اس کا گوبر کہاں گرتا ہے اور پیشاب کہاں جاتا ہے، یہ تفصیلات بخوف طوالت شاستروں میں نہیں لکھی۔ بھیڑ، بھیڑ کی کھال مشہور ہے، بھیڑ کی چال مشہور ہے، اور بھیڑ کا مال بھی مشہور ہے۔ بہت کم بھیڑیں عمر طبعی کو پہنچتی ہیں۔ جو رشتہ شیر کا بکری سے ہم نے بیان کیا ہے وہی بھیڑ کا بھیڑیے سے ہے۔ بھیڑیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، سفید بھیڑیں، کالی بھیڑیں وغیرہ وغیرہ، لیکن بھیڑیا سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور یکساں چاہت سے لقمہ بناتا ہے۔ اس جانور میں قربانی کا مادہ بہت ہوتا ہے اور انسان اس مادے سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے، گوشت کھا جاتا ہے، کھال بیچ دیتا ہے۔ بکری، گرچہ چھوٹی ہے ذات بکری کی، لیکن دودھ یہ بھی دیتی ہے۔ عام طور پر صرف دودھ دیتی ہے، لیکن زیادہ مجبور کریں تو کچھ مینگنیاں بھی ڈال دیتی ہے۔ جن بکریوں کو شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں جگہ ملی ہے ان میں ایک گاندھی جی کی بکری تھی اور ایک اخفش نامی بزرگ کی۔ روایت ہے کہ وہ بکری نہیں بکرا تھا۔ معقول صورت، یہ جو شاعری میں اوزان اور بہروں کی بدعت ہے یہ اخفش صاحب ہی سے منسوب کی جاتی ہے۔ بیٹھے فاعلات الفاعلات کیا کرتے تھے، جہاں شک ہو تصدیق کے لیے بکرے سے پوچھتے تھے کہ کیوں حضرت، ٹھیک ہے نا؟ وہ بکرا اللہ اسے جنت میں یعنی جنت والوں کے پیٹ میں جگہ دے سر ہلا کر ان کی بات پر سواد کر دیتا تھا۔ اس بکرے کی نسل بہت پھیلی، پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے۔ سوتے جاگتے اس کے منہ سے یس سر، جی حضور، جی جناب، بجا فرمایا وغیرہ نکلتا رہتا ہے۔ اسے بات سننے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جن ملکوں میں بہت انصاف ہو
ان میں شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پانی پینے لگتی ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال کے ایک شعر میں محمود اور ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ شیر پانی پینے کے بعد وہیں بکری کو دبوچ لیتا ہے، اسے ناشتے کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑتا۔ گدھا۔ گدھا بڑا مشہور جانور ہے۔ گدھے دو طرح کے ہوتے ہیں، 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے۔ سینگ ان میں سے کسی کے سر پر نہیں ہوتے۔ آج کل 4 پاؤں والے گدھوں کی نسل گھٹ رہی ہے، 2 پاؤں والوں کی بڑھ رہی ہے۔ گھوڑے کی شکل ایک حد تک گدھے سے ملتی ہے۔ بعض لوگ گدھے گھوڑے کو برابر سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں، دونوں کو ایک تھان پر باندھتے ہیں یا ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر گدھا اس پر اعتراض کرے تو کہتے ہیں، سنو ذرا اس گدھے کی باتیں، سوچنے کی بات ہے۔ اگر گھوڑا کسی لائق ہوتا تو حضرت عیسیٰ اس پر سواری نہ کرتے، گدھے کو کیوں پسند کرتے؟ شاعروں نے بھی گدھے کی ایک خوبی کی تعریف کی ہے، خرے عیسیٰ ہو یا کوئی اور گدھا، اگر وہ مکہ بھی ہوا ہے تو گدھا ہی رہتا ہے۔ دوسرے جانور بشمول آدمی تو اپنی اصل بھول جاتے ہیں واپس آ کر، القاب کے دم چھلے لگاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ایک زمانے میں گدھوں کی مشابہت گھوڑوں کے بجائے آدمیوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ غالب اپنے محبوب کے دروازے پر کسی کام سے گئے تھے، اس کا پاسبان یعنی دربان ان کو حضرت عیسیٰ کی سواری کا جانور سمجھ کر بوجہ احترام چپ رہا، لیکن جب انہوں نے کنوتیاں جھاڑ کر اس کے قدم لینے کی کوشش کی تو سمجھ گیا کہ یہ تو نجم الدولہ دبیر الملک مرزا اسد اللہ خان بہادر ہیں، چنانچہ کما حقہ بسلوکی کی۔ کیا کابل میں گدھے نہیں ہوتے؟ اگر نہیں ہوتے تو یہاں سے بھیجے جائیں، اگر ہوتے ہیں تو وہاں سے منگائے جائیں۔ گدھوں کی طرح ہمارا منہ مت دیکھو، جواب دو۔ اونٹ۔ اونٹ ایک جانور ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اسے مسلمان سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ مسلمان کی طرح اس کی بھی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی، اور مسلمان کی طرح یہ بھی صحرا کا جانور ہے، بہت دن تک بے کھائے پیے زندہ رہتا ہے۔ جس طرح ہر مسلمان کی پیٹھ پر عظمت رفتہ کا کوہان ہوتا ہے، اس کی پیٹھ پر بھی ہوتا ہے۔ اونٹ کو ڈاچی بھی کہتے ہیں، ڈاچی والیا موڑ مہاروے۔ ریلوے والوں نے آج کل اس کو پہیے لگا کر ایکسپریس بنا دیا ہے۔ عربی میں اسے ناقہ کہتے ہیں۔ حضرت قیس کی محبوبہ لیلا ہی نہیں، اس زمانے کی سبھی عورتیں ناقے پر ہی سوار ہوا کرتی تھیں۔ بعد میں ہند کے شاعروں، سورت گروں اور افسانہ نویسوں کے اعصاب پر سوار ہونے لگی، کیونکہ اس میں ہچکولے کم لگتے ہیں، آرام زیادہ ملتا ہے۔ سوالات۔ اونٹ کو صحرا کا جہاز کہتے ہیں، کیا اسی مثال پر ہم جہازوں کو سمندر کے اونٹ کہہ سکتے ہیں؟ کتا۔ کتا پالتو جانور ہے، ہمارے شہر کی کارپوریشن اسے پالتی ہے اور مختلف علاقوں میں چھوڑ دیتی ہے۔ کارپوریشن اور بھی کئی جانور پالتی ہے، مثلا مچھر، چوہے، لیکن بھونکنے والا جانور یہی ہے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ جو کتے بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں، کاٹنے والے کو بھونکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھونکتا وہ ہے جسے کاٹا جائے، جس کو گزن پہنچے۔ کتا بڑا وفادار جانور ہے، کارپوریشن بھی اس کی بہت وفادار ہے۔ جن دنوں میں کتے شہریوں کو کاٹتے ہیں، کارپوریشن بھی ان کی ہمدردی میں کاٹنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ ٹیکس لاؤ، وہ ٹیکس لاؤ۔ ناطقے کے علاوہ کبھی کبھی پانی بھی بند کر دیتی ہے، جس سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ کارپوریشن کا شجرہ حضرت امام حسین کے کسی صاحب اقتدار ہم عصر سے جا ملتا ہے۔ کارپوریشن کے علاوہ نجی شعبے میں بھی کتے ہوتے ہیں۔ رئیسوں کے کتے رئیس ہوتے ہیں، غریبوں کے کتے غریب ہوتے ہیں۔ رئیسوں کے کتے غریبوں پر بھونکتے ہیں، غریبوں کے کتے اپنے آپ پر بھونکتے ہیں۔ کتا اپنی گلی میں شیر ہوتا ہے، عین اس طرح جس طرح شیر کسی دوسرے کی گلی میں کتا بن جاتا ہے۔ کتوں اور عاشقوں میں کئی چیزیں مشترک ہیں، دونوں راتوں کو گھومتے ہیں اور اپنا کلام پڑھ پڑھ کر لوگوں کو جگاتے ہیں اور اینٹ پتھر کھاتے ہیں۔ ہاں، ایک کتا لیلا کا بھی تھا، لوگ لیلا تک پہنچنے کے لیے اس سے پیار کرتے تھے، اس کی خوشامد کرتے تھے، جس طرح صاحب کے سیکرٹری یا چپراسی کی کرنی پڑتی ہے۔ آدمی۔ دودھ دینے والے جانوروں میں پالنے کے لیے سب سے اچھا یہی ہے۔ یہ نوکری کرتا ہے، دکان کرتا ہے، تنخواہ لاتا ہے، بچے کھلاتا ہے، انہیں پیٹھ پر بٹھاتا ہے، عجیب شکلیں بنا کر ہنساتا ہے، بہلاتا ہے۔ اپنی مادہ کی خدمت میں جتنی دوڑ دھوپ یہ کرتا ہے، کوئی اور جانور نہیں کرتا۔ اسی لیے تو اس کے سینگ غائب ہو گئے ہیں، کھر گھس گئے ہیں اور دم جھڑ گئی ہے۔ اس جانور کا پالنا اور سدھانا سب سے آسان ہے، اسے طوطے کی طرح بولنا بھی سکھا سکتے ہیں۔ ایک آسانی یہ ہے کہ گھر میں اس کے لیے الگ تھان یا پنجرا بنانے یا زنجیر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کمرے میں چاہو سلا دو، بھاگتا نہیں۔ سوالات۔ تم اپنا شمار پالتوؤں میں کرنا پسند کرو گے یا جانوروں میں؟ اونٹ کو مسلمانوں سے کیوں تشبیہ دیتے ہیں؟
کوئی کل سیدھی نہ ہونے کی وجہ سے یا بنا کھائے پیے بہت دن زندہ رہنے کی وجہ سے۔ شیر، شیر آئے دوڑنا۔ آج کل ہر طرف شیر گھوم رہے ہیں، دہاڑ رہے ہیں۔ یہ شیر بنگال ہے، یہ شیر سرحد ہے، یہ شیر پنجاب ہے۔ لوگ بھیڑیں بنے اپنے باڑوں میں دبکے ہوئے ہیں۔ بابا حفیظ جالندھری کا شعر پڑھ رہے ہیں، شیروں کو آزادی ہے، آزادی کے پابند رہیں، جس کو چاہیں چیریں پھاڑیں، کھائیں پیئیں آنند رہیں۔ شیر یا تو جنگل میں ہوتے ہیں یا چڑیا گھر میں۔ یہ ملک یا تو جنگل ہے یا چڑیا گھر ہے یا پھر قالین ہوگا، کیونکہ ایک قسم شیر کی شیر قالین بھی ہے، یا پھر کاغذ ہوگا کیونکہ ایک شیر کاغذی شیر بھی ہوتا ہے، یا پھر یہ جانور کچھ اور ہیں، آگا شیر کا پیچھا بھیڑ کا۔ ہمارے ملک میں یہ جانور عام پایا جاتا ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن اب بادشاہوں کا زمانہ نہیں رہا، اس لیے شیروں کا زمانہ بھی نہیں رہا۔ آج کل شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پانی نہیں پیتے۔ بکریاں سینگوں سے کھدیڑ بھگاتی ہیں، لوگ باغ ان کی دم میں نمدہ باندھتے ہیں۔ شکاری شیروں کو مار لاتے ہیں، ان کے سر دیواروں پر سجاتے ہیں، ان کی کھال فرش پر بچھاتے ہیں، ان پر جوتوں سمیت دندناتے ہیں، لوگوں کو فخر سے دکھاتے ہیں۔ مرے شیر تجھ پر رحمت خدا کی، تو بھی واز مت کہہ، اپنی کھال میں رہ۔ احوال چند پرندوں کا۔ طوطا، طوطا بڑا خوبصورت جانور ہے۔ بعض طوطوں میں انسان کی بعض خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، مثلاً آنکھیں پھیر لینا، خصوصاً مطلب نکل جانے کے بعد۔ طوطے آپس میں ایسے طوطے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیسا انسان چشم واقع ہوا ہے۔ طوطا بہت فصیح البیان جانور ہے، لیکن اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ جو کچھ اس کا مالک یا چوگا دینے والا سکھاتا ہے وہی یہ کہتا ہے۔ پیارے بڑو، آج کل ہمارے ہاں بھی طوطوں کی بھرمار ہے، طرح طرح کی بولیاں سننے میں آ رہی ہیں۔ کبھی کان دھر کر سنو یہ کیا کہتے ہیں، اور اس سے ان کے سکھانے، پڑھانے اور چوگا دینے والوں کا سراغ لگانے کی کوشش کرو۔ طوطے کئی طرح کے ہوتے ہیں، جنگلی طوطے جو جنگل میں رہتے ہیں، پالتو طوطے جو پنجروں میں رہتے ہیں، فالتو طوطے جنہیں جنگل میسر ہے نہ پنجرا، آئے دن ان کی وطنیت کا سوال اٹھتا ہے، اور آخری قسم ہے ہاتھوں کے طوطے۔ ان کے متعلق اب تک یہی معلوم ہو سکا ہے کہ اڑ جایا کرتے ہیں۔ طوطا فال کا لفافہ لاتا ہے، قسمت کا حال بتاتا ہے، کبھی کبھی توپ بھی چلاتا ہے۔ ایسے طوطوں کی تصویریں اکثر دولہا دلہن کے کالم میں چھپتی ہیں۔ کبوتر، کبوتر بڑے کام کا جانور ہے۔ یہ آبادیوں میں، جنگلوں میں، مولوی اسماعیل میٹھی کی کتابوں میں غرض کے ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ کبوتر کی دو بڑی قسمیں ہیں، نیلے کبوتر، سفید کبوتر۔ نیلے کبوتر کی بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ سفید کبوتر بالعموم سفید ہی ہوتا ہے۔ کبوتروں نے تاریخ میں بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ شہزادہ سلیم نے مسمات مہر النساء کو، جبکہ وہ ابھی بیبی نور جہاں تھی، کبوتر ہی تو پکڑایا تھا جو اس نے اڑا دیا، اور پھر ہندوستان کی ملکہ بن گئی۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اس سارے قصے میں زیادہ فائدے میں کون رہا، شہزادہ سلیم، نور جہاں یا وہ کبوتر۔ رعایا کا فائدہ ان دنوں کبھی مارز بحث میں نہیں آتا تھا۔ پرانے زمانے کے لوگ عاشقانہ خط و کتابت کے لیے کبوتر ہی استعمال کرتے تھے۔ اس میں بڑی مصلحتیں تھیں۔ بعد میں آدمیوں کو قاصد بنا کر بھیجنے کا رواج ہوا تو بعض اوقات یہ نتیجہ نکلا کہ مکتوب الیہ یعنی محبوب قاصد ہی سے شادی کر کے بقیہ عمر ہنسی خوشی بسر کر دیتا تھا۔ چند سال ہوئے، ہمارے ملک کی حزب مخالف نے ایک صاحب کو الٹیمیٹم دے کر والی ملک کے پاس بھیجا تھا۔ الٹیمیٹم تو راستے میں کہیں رہ گیا۔ دوسرے روز ان صاحب کے وزیر بننے کی خبر اخباروں میں آ گئی۔ کسی طوطے کے ہاتھ پیغام بھیجا جاتا تو یہ صورتحال پیش نہ آتی۔ کوا، کوے ہیں سب دیکھے بھالے، چونچ بھی کالی پر بھی کالے۔ یہ سبھی ملکوں میں ہوتے ہیں سوائے جنوبی افریقہ کے اور امریکہ کی جنوبی ریاستوں کے۔ وہاں صرف سفید کووں کو پسند کیا جاتا ہے، اور سفید کوے اتفاق سے ہوتے ہی نہیں۔ کوا حلال بھی ہوتا ہے، لیکن صرف آغا تقی کے باغ میں۔ سنا ہے کراچی میں بھی ریڑیوں پر کووں کا سوپ ملتا ہے، لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ اپنے رنگ کی رعایت سے یہ بلیک مارکیٹ کے دام پاتا ہے۔ عرف عام میں یہ سوپ مرغی کا کہلاتا ہے۔ بٹیر، یہ ایک جانور ہے جو کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے۔ اندھے کے ہاتھ ویسے بھی آ جاتی ہے، آنکھوں والے کے لیے اس کا بغیر جال کے پکڑنا مشکل ہے۔ پہلے زمانے کے بٹیر بڑے باکمال ہوتے تھے۔ صف شکن نامی ایک بٹیر لکھنؤ کے ایک نواب چھاپ کے پاس تھا۔ نماز بھی پڑھتا تھا، حق بھی کرتا تھا، تیر اندازی بھی جانتا تھا، یقیناً گھڑ سواری کا بھی ماہر ہوگا، افیم بھی کھاتا تھا۔ ان سارے کمالات کے باوجود اسے ایک روز بلی لے گئی۔ 40 دن صفے ماتم بچھی رہی۔ تیتر،
یہ جانور خالص بہت کم ملتا ہے۔ عام طور پر جو جانور ملتا ہے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے۔ تیتر بڑا ہوشیار پرندہ ہے۔ ایک بار ایک مولوی صاحب، ایک کنجڑا اور ایک پہلوان کہیں جا رہے تھے۔ یہ اس قسم کی انمل بے جوڑ بات حکایات ہی میں ممکن ہے۔ خیر، ایک جگہ تیتر بولا۔ مولوی صاحب نے کہا، دیکھو کتنا اچھا جانور ہے۔ کہتا ہے سبحان تیری قدرت۔ کنجڑے نے کہا، جی نہیں، کہہ رہا ہے لہسن میتھی ادرک۔ پہلوان نے ڈنڈ پھلا کر کہا، بادشاہو، اے گل نہیں، یہ کہہ رہا ہے کھا گھی کر کسرت۔ اس پر بحث ہوئی، بحث سے تکرار ہوئی، تکرار سے لپاڈکی ہوئی۔ تیتر کا کچھ نہیں بگڑا۔ مورری ایک شاعر پرانے زمانے میں تھا۔ ایک شخص نے اسے بھونا ہوا تیتر بھیجا۔ اس نے دیکھ کر فلسفہ بگھارنا شروع کر دیا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ہم ہوتے تو فوراً چٹ کر جاتے، بلکہ کہتے کہ ایک پلیٹ اور لاؤ۔ مارری ویسے بھی گوشت نہ کھاتا تھا، شاید اس زمانے میں بھی 12 روپے سیر ملتا ہوگا۔ گوشت نہ کھانے والا ہر شاعر مارری نہیں ہوتا، بعض مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں کھاتے۔ بیا، بے کو زیادہ تر لوگ اس کے گھونسلے کی وجہ سے جانتے ہیں۔ یہ لمبوترا سا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ رہتا ہے اور انڈے دیتا ہے۔ اس گھونسلے کی تعمیر کو اب تک بڑا کمال گنا جاتا ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں کی عورتیں بھی بنا لیتی ہیں، لیکن نہ وہ اس کے اندر رہتی ہیں نہ اس میں انڈے دیتی ہیں، بس الٹا کر کے سر پر رکھ لیتی ہیں۔ پدی، یہ بھی ایک جانور ہوتا ہے جس کا شوربہ مشہور ہے۔ اس کا شوربہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے۔ محاورے کے لیے بہرحال کافی ہے۔ الو، زباں پہ بار خدایا، یہ کس کا نام آیا؟ الو ہمارے معاشرے میں بہت مقبول ہے۔ آپ آئے دن سنتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو الو بنایا یا فلاں شخص الو بن گیا۔ کبھی یہ نہ سنیں گے کہ کسی نے کسی کو کبوتر بنایا یا طوطا بنایا۔ الو کو لوگ زاہد و مرتاز خیال کرتے ہیں، اس لیے کہ درخت کی ٹہنی پر یا کسی کھو میں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہتا ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا جانور قریب آئے تو منہ کھول کر اسے ہڑپ کر لیتا ہے، آنکھیں ایسے ہی بند رہتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کوئی شخص دنیا کے مسائل سے آنکھ بند کیے بیٹھا رہے اور اپنے خور و نوش سے غافل نہ ہو تو بڑی عزت پاتا ہے، نیک گنا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں الو بے وقوف کے معنوں میں آتا ہے، جبکہ مغربی ادب میں یہ حکمت و دانش کی مثال ہے۔ ہم اس باب میں اپنی رائے محفوظ رکھتے ہیں۔ اتنا جانتے ہیں کہ سمجھدار اور دانشمند اور دانشور لوگ اکثر بھوکے مرتے دیکھے گئے ہیں، کوئی الو کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ بگلا، دیکھو کتنا بھلا جانور ہے۔ جوہر کنارے ایک ٹانگ پر کھڑا ہے، عبادت میں مگن، نیکی میں غرق۔ نور ٹخ ٹخ نہ صرف چہرے پر برس رہا ہے بلکہ کچھ کچھ آس پاس بھی گر رہا ہے۔ ہندو اسے بھگت بتاتے ہیں، بہت سے مسلمان بھی عقیدت جتاتے ہیں۔ مچھلیوں اور مینڈکوں کی اس کے متعلق البتہ یہ رائے نہیں ہے، زیادہ واسطہ بھی اس سے انہی کو پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں بگلوں کی کوئی تنظیم نہیں ہوتی تھی، اپنی اپنی جگہ کھڑے شکار مارا کرتے تھے۔ اب ان کی باقاعدہ جماعتیں ہیں۔ تنظیم بڑی اچھی چیز ہے، یہ ہماری ذاتی رائے ہے۔ مینڈکوں اور مچھلیوں کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ بگلا سفید ہوتا ہے، کم از کم باہر کی طرف سے۔ اسے کھیر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کھیر سیدھی ہو یا ٹیڑھی، بگلوں کا کسی نہ کسی صورت میں اس سے تعلق ضرور ہوتا ہے۔ بگلا پکڑنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ دبے پاؤں پیچھے جا کر اس کی آنکھ میں موم ٹپکا دو، جب اندھا ہو جائے تو پکڑ لو، بچ کر کہاں جائے گا۔ آج کل یہ طریقہ بگلا پکڑنے کے لیے کم اور کاروبار حکومت کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ سوالات: بٹیر ہمیشہ اندھے کو کیوں ہاتھ آتی ہے؟ خاندان مغلیہ کی تاریخ میں کبوتر کی اہمیت پر جواب مضمون میں لکھو۔ کاغذ کے صرف دو طرف، تینوں طرف نہیں۔ تم کبھی گنبد افراسیاب پر بیٹھے ہو اور نوبت بجائی ہے؟ الوؤں کی طرح ہمارا منہ مت دیکھو، جواب دو۔ گرد و پیش کی چیزیں: علم بڑی دولت ہے، تو بھی اسکول کھول، علم پڑھا، فیس لگا، دولت کما۔ فیس ہی فیس، پڑھائی کے 20، بس کے 30، یونیفارم کے 40، کھیلوں کے الگ، ورائٹی پروگرام کے الگ، پکنک کے الگ۔ لوگوں کے چیخنے پر نہ جا، دولت کما۔ اس سے اور اسکول کھول، ان سے اور دولت کما۔ اس سے اور اسکول کھول، ان سے اور دولت کما۔ کمائے جا کمائے جا، ابھی تو جوان ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے جب تک گنگا جمنا ہے۔ پڑھائی بڑی اچھی چیز ہے، پڑھ، بہی کھاتا پڑھ، ٹیلی فون ڈائریکٹری پڑھ، بینک اسٹیٹمنٹ پڑھ، ٹینڈر نوٹس پڑھ، ضرورت رشتہ کے اشتہار پڑھ۔ اور کچھ مت پڑھ، میر اور غالب مت پڑھ، اقبال اور فیض مت پڑھ، ابن انشا کو بھی مت پڑھ، ورنہ تیرا بیڑا پار نہ ہوگا اور ہم میں سے کوئی نتائج کا ذمہ دار نہ ہوگا۔
सवालात। इल्म बड़ी दौलत है, लेकिन जिसके पास इल्म होता है उसके पास दौलत क्यों नहीं होती, और जिसके पास दौलत होती है उसके पास इल्म क्यों नहीं होता? अखबार। ये कौन सा अखबार है? ये रोजनामा बागो बहार है। इसकी क्या बात है? मजमूए मालूमात है। ये लोगों को सीधी राह भी बताता है, ताकत की इकसीरी दवाएं भी बिकवाता है। इसमें फिल्मी सफ़ा भी होता है, इसमें इस्लामी सफ़ा भी होता है, गाजियों की तकबीरें भी होती हैं, हसीनों की तस्वीरें भी होती हैं। दुनिया भी चुस्त रहती है, आकबत भी दुरुस्त रहती है। अखबार के बड़े फायदे हैं। अखबार ना हो तो कौम की रहनुमाई कैसे हो, एक्ट्रेसों की रूनुमाई कैसे हो, लीडर अपनी हवा किस में बांधे, हकीम कब्ज की दवा किस में बांधे, पंसारी मिर्चों का पुड़ा किस में बांधे। ये अखबार वाला बड़ा लीडर है, बातिल से नहीं डरता, लोगों से नहीं डरता, कभी कभी खुदा तक से नहीं डरता, बस सरकार से डरता है। बड़ा अच्छा करता है। जब तक खुशनूदी सरकार है, अखबार है, रोजगार है, कोठी और कार है। पुराने लोग ऐसा नहीं करते थे, पुराने लोग भूखे भी तो मरते थे। फिर भी मियाँ अखबार वाले, अखबार काला कर, अपना किरदार काला मत कर। सिर्फ अखबार बेच, ईमान मत बेच। बैंगन और मूली वगैरह। ये क्या है? ये बैंगन है। ये कौन सा बैंगन है? ये थाली का बैंगन है। लुढ़कता रहता है, तभी तो हर मौसम में तरोताजा रहता है। ये क्या है? ये मूली है। ये किस खेत की मूली है? ये हर खेत की मूली है, कभी इस खेत में कभी उस खेत में। ये क्या है? ये पालक है। ये कैसी पालक है? ये पहले माली की ले पालक है। ये पहले माली को गाली क्यों देती है? फितरत से मजबूर है। यूं भी आजकल गाली का दस्तूर है। ये बैंगन अच्छे नहीं, ये मूली अच्छी नहीं, ये पालक अच्छी नहीं। सब्जी का ख्याल छोड़, विटामिन से मुंह मोड़, मसूर की दाल खा, अपने मुंह पर मत जा। सवालात। ये बैंगन किसने बोए थे? ये मूलियां किसने उगाई थी? नाम बताओ, डरो नहीं। सब्जी यहाँ क्यों उगाई जाती है? विटामिन बाहर से क्यों मंगाई जाती है? गन्ना और भेली। ये लंबी लंबी चीज क्या है? ये गन्ना है। ये चपटी चपटी चीज क्या है? ये भेली है। भेली तो बहुत बड़ी है। हाँ, भेली बड़ी ही होती है। कहावत नहीं सुनी? गंवार गन्ना ना दे, भेली दे। सेठ जी तुम भी मजूर को गन्ना दो, वडेरा जी तुम भी हारी को गन्ना दो। एक एक गन्ना इनको दो, सबको दो। आप भी एक गन्ना खाओ, दो खाओ, तीन खाओ। 100 गन्ने मत खाओ, 1000 गन्ने मत खाओ। जो ज्यादा गन्ने खाएगा शक्कर की बीमारी पाएगा, सुइयां लगवाएगा, चिल्लाएगा, मारा जाएगा। सवालात। एक भेली में कितने गन्ने? क्या तुम्हें कभी किसी गवार से वास्ता पड़ा है? क्या तुमने कभी हाथियों से गन्ने खाए हैं? कपड़े वाले के यहाँ। आहा हा, कपड़े की दुकान है, कैसी सजी है, ऊपर से नीचे तक थान ही थान है। दुकानदार किसी बीबी को साड़ी पहनकर दिखा रहा है और मूछें मटका रहा है और जता रहा है कि बीबी जी, ये साड़ी लंडी कौतल की है, 200 रुपए में मुफ्त है। आइए बाबूजी, क्या लीजिएगा? नैन सुख दूं? ना मियाँ दुकानदार, हम आंखों के अंधे थोड़ा ही हैं। दिल की प्यास? शमोस, शेफोन, जॉर्जेट? नहीं मियाँ नहीं, हमारा हाल पतला है, गाढ़े के सिवा कुछ नहीं पहन सकते। मियाँ दुकानदार, कपड़े के दाम क्यों बढ़ा दिए हैं? हुजूर, आपका मेयारे जिंदगी बुलंद कर रहा हूँ। ग्राहकों के कपड़े क्यों उतारते हो? हुजूर, इनके कपड़े ना उतारूं तो कपड़ों के नए मिल कहाँ से खड़े करूं? कौम की खिदमत कैसे करूं? कपड़ों में कपड़ा लंगोटी, चाहे पहनिए चाहे उसमें फाक खेलिए। न दामन का टंटा के कोई पकड़ सके, न गरेबा का खटका के कोई चाक कर सके। गालिब। सवालात। गालिब के जमाने में आशिक के गरेबान में 4 गिरह कपड़ा लगता था, अब कितना लगता है? तन की उरियानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास। ये लिबास अमीरों और गरीबों में यकसा मकबूल क्यों है? जूते वाले के यहाँ। मियाँ जूते वाले, तुमने दुकान तो खूब सजाई है। जी हाँ, आजकल हमारी भी बनाई है, अच्छी कमाई है। भला ये जूता किस भाव का है? जी ये बेभाव का है। दूं? हाँ दे दो, एक जोड़ा 10 नंबर का। जी आपके तो 9 नंबर आएगा, 10 नंबर तो मेरा है। हाँ, तुम्हारी बातों से तो यही पता चलता है, 9 नंबर ही दे दो। दाल भी चाहिए? वो काहे को? आजकल इसकी बड़ी मांग है, जो जूते ले जाता है दाल भी ले जाता है। सुना है लोग आपस में बांटते हैं। भाई पहली तारीख के बाद लेंगे। पहली तारीख के बाद? जनाब पहली के बाद न जूता मिलेगा न दाल मिलेगी। ऑर्डर बुक है। नोट। इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियों पर से पाबंदियां 1 जनवरी 1970 से उठा ली गई। सवालात। कौमी खिदमत करने वाले आपस में दाल बांटने के लिए रकाबियां क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अगर तुम्हें कोई जूता दे तो क्या करोगे? जूते का और जूता देने वाले का। जूता खाने की चीज है या पहनने की?
کھانے کی چیزیں: बाबूजी परमिट दो, बाबा जा पैसा ला, बाबूजी ठेका दो, बाबा जा डाली ला, बाबूजी नौकरी दो, बाबा जा सिफारिश ला। बाबूजी अब ऐसा मत बोलो, आंखें खोलो, पब्लिक से डरो, खुदा का खौफ करो। जो पैसा खाएगा डंडा खाएगा, अंडा खाना चाहिए, डंडा नहीं खाना चाहिए। सवालात: तुम्हें क्या चीज खाना पसंद है, पैसा, अंडा या डंडा? पब्लिक क्या होती है, कभी देखी हो तो बयान करो। मक्खन: मक्खन कहाँ है, मक्खन खत्म, खलास, सारा खा लिया? नहीं, सारा लगा दिया। ये खाने की चीज थोड़ा ही है, लगाने की है। जिसको लगाओ फिसल पड़ता है, जो फिसलेगा उसकी टांग टूटेगी। ये सोचना उसका काम है, हमारा काम तो लगाना है। सवालात: क्या तुमने कभी किसी को मक्खन लगाया है? अगर नहीं तो हमें लगाओ। कुर्सी: ये क्या है? ये कुर्सी है। इसके क्या फायदे हैं? इसके बड़े फायदे हैं। इस पर बैठकर कौम की बेलौस खिदमत बहुत अच्छी तरह की जा सकती है, इसके बगैर नहीं की जा सकती। इसीलिए तो जब लोगों में कौमी खिदमत का जज्बा जोर मारता है तो वो कुर्सी के लिए लड़ते हैं, बल्कि कुर्सियों से लड़ते हैं, एक दूसरे पर कुर्सियां उठाकर फेंकते हैं। कुर्सी बज़ाहिर लकड़ी की मामूली चीज है, लेकिन लोगों में अखलाक हुस्ना यानी आजिजी, फरोतनी और खाकसारी पैदा करती है। बड़े बड़े पाटे खां कुर्सी के सामने आते हैं तो खुद ही को बुलंद करना भूल जाते हैं, उसे झुक झुक कर सलाम करते हैं। अगर कोई कुर्सी पर ना बैठा हो तब भी करते हैं। उर्दू में एक मुहावरा है, कुर्सी का अहमक। खाक नशीन लोग कुर्सी पर बैठने वालों को अहमक गर्दानते हैं, उन्हें कुर्सी का अहमक कहते हैं। उधर कुर्सी वाले बगैर कुर्सी वालों को अहमक जानते हैं। हमारी राय में दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन बड़ा अहमक उनमें से कौन है ये हम नहीं कह सकते। कुर्सी वाले को कुर्सी कभी खाली नहीं छोड़नी चाहिए, दूसरे लोग फौरन उस पर बैठने की कोशिश करते हैं। कुर्सी फोल्डिंग अच्छी है, आदमी जहां जाए अपने साथ लेता जाए। चारपाई: ये चारपाई है, इसके चार पाए होते हैं। जिनका ख्याल है कि तीन या दो होते हैं वो गलती पर है। इंसान चारपाई पर लेटकर बहुत खुश होता है, इसलिए कि ये शुरू में चौपाया ही था, बाद में दो पांव पर चलने लगा। चारपाई पर लेटता है तो समझता है कि अब अपनी असली जून में आया। इस शौक को बाज लोग मोटर वगैरह की सवारी से भी पूरा करते हैं। इंसान और हैवान में पाँव की तादाद ही का तो फर्क है। मोटर पर सवार होने से यह फर्क बड़ी हद तक मिट जाता है। इसीलिए तो दो पांव वाले ऐसे लोगों को देखकर दूर ही से भाग जाते हैं। चारपाई बड़े काम की चीज है, इस पर लोग बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, रोते हैं, मरते हैं, जीते हैं। पढ़े लिखे लोग लेटते वक्त कुछ किताबें भी अपने साथ चारपाई पर रख लेते हैं। फारसी में जो चार पाए बरो किताबें चंद कहा जाता है, इससे ज़र्फ भी मुराद होता है, मजरूफ भी। चारपाई तख्त और कुर्सी के मुकाबले में सस्ती भी है। नादिर शाह हिंदुस्तान आया तो मोहम्मद शाह का तख्त उठाकर ले गया था और मोहम्मद शाह को जमीन पर बिठा गया था। अगर बादशाह चारपाई पर बैठा होता तो उसके जमीन पर बैठने की नौबत ना आती। चारपाई की मरम्मत भी आसान है। लोग गलियों में आवाज लगाते फिरते हैं, चारपाई बनवा लो, मंजी पीढ़ी ठुकवा लो। कोई चारपाई वाला उनसे टेढ़ी बात करे तो ये उसको भी टोक देते हैं, उसकी भी कान निकाल देते हैं, सीधा कर देते हैं। रद्दी: ये कौन सा अखबार है? ये रोजनामा रद्दी है। इसकी नजर में सारी जमातें रद्दी हैं, सारे निजाम रद्दी हैं, सारे काम रद्दी हैं, सिवाय रद्दी के काम के। इसके मजामीन भी बहुत रद्दी होते हैं, इसीलिए ये रद्दी वालों में बहुत मकबूल है। लोग मनों के हिसाब से खरीद ले जाते हैं, शेरों के हिसाब से बेचते हैं। ये सबसे अच्छा अखबार है। इसका कागज मजबूत और चिकना है, इसके लिफाफे आसानी से नहीं फटते, चाहे हल्दी डालो चाहे नमक। दूसरे अखबारों में तो ये खूबी भी नहीं। चंद मनाजिर कुदरत: जरा नजर उठाकर आसमान की तरफ देखो, कितना ऊंचा है। यही वजह है कि कोई इससे गिरे तो बहुत चोट आती है। बाज लोग आसमान से गिरते हैं तो खजूर में अटक जाते हैं, न नीचे उतर सकते हैं, न दोबारा आसमान पर चढ़ सकते हैं। वहीं बैठे बैठे खजूरें खाते रहते हैं। लेकिन खजूरें भी तो कहीं कहीं होती हैं, हर जगह नहीं होती। कहते हैं पहले जमाने में आसमान इतना ऊंचा नहीं होता था। गालिब नाम का शायर जो 100 साल पहले हुआ है, एक जगह किसी से कहता है, क्या आसमान के भी बराबर नहीं हूं मैं? जूं जूं चीजों की कीमतें ऊंची होती गईं, आसमान उनसे बातें करने के लिए ऊपर उठता चला गया। अब ना चीजों की कीमतें नीचे आईं, ना आसमान नीचे उतरा। एक जमाने में आसमान पर सिर्फ फरिश्ते रहा करते थे,
پھر ہما شما جانے لگے، جو خود نہ جا سکتے تھے ان کا دماغ چلا جاتا تھا۔ یہ نیچے زمین پر دماغ کے بغیر ہی کام چلاتے تھے۔ بڑی حد تک اب بھی یہی صورت ہے۔ پیارے بڑوں، راہ چلتے میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے تاکہ ٹھوکر نہ لگے۔ جو زمین کی طرف دیکھ کر چلتا ہے اس کے ٹھوکر نہیں لگتی۔ ستارے اور ہلال وغیرہ، واہ واہ کیا سہانا منظر ہے۔ ستارے یہاں سے وہاں تک چھٹکے ہوئے ہیں۔ ان کی کثرت سے گمان ہوتا ہے جیسے میٹرک کا رزلٹ شائع ہوا ہو۔ ادھر ایک ہلال بھی جگمگا رہا ہے، آسمان کی رونق بڑھا رہا ہے۔ ستارے چمکتے دمکتے بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ٹوٹ کر گر بھی جاتے ہیں۔ جب یہ مٹی میں مل جائیں تو کوئی نہیں پوچھتا۔ وہی ستارے جو دوسروں کی تقدیر کی خبر دیا کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کی قسمت بنایا بگاڑا کرتے ہیں، کبھی کبھی خود دوسروں سے اپنی قسمت کا حال بجھواتے، جنتریاں کھلواتے نظر آتے ہیں۔ ہلال کا بھی ایسا احوال ہے۔ جب تک آسمان سر پر ہے بس ہے، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ ستارے اور ہلال اچھے ہیں، لیکن عزت کی غریبانہ زندگی ان سے بہتر ہے۔ ہلال یعنی نئے چاند کو پرانے لوگ دور ہی سے دیکھا کرتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے، وہ بھی عید بقرعید پر۔ اس زمانے میں یہ چپ چاپ آپ ہی آپ نکل آتا تھا۔ پھر ایسا دور آیا کہ لوگوں نے کھدیڑ کر نکالنا شروع کر دیا، بلکہ آپس میں لڑتے تھے کہ کون نکالے۔ چاند کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی کہ سرکار کا کہا مانے یا لوگوں کا۔ بے شک اتنی بڑی قوم کے لیے ایک دن کی عید کافی نہیں، یکے بعد دیگرے 2-3 دن کی ہو، لیکن اس میں سر پھٹول بہت تھی۔ اب یہ سلسلہ بند ہے اور یہ بات ہمیں پسند ہے۔ عید کا پیغام لانے کے علاوہ چاند کا کوئی خاص مصرف نہ تھا، بس شاعر اور چکور وغیرہ اس سے بات کر لیتے تھے، یا پھر ان بستیوں میں جہاں بجلی نہیں یہ لالٹین کا کام دیتا تھا۔ کچھ عرصہ ہوا ولایت والوں کو اس کے پیلے رنگ سے یہ خیال ہوا کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ آخر اڑ کر جا پہنچے اور کالی کالی مٹی کی بوریاں بھر لائے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ایسی مٹی بلکہ اس سے اچھی مٹی تو یہاں بھی ڈھیروں ہے۔ بہت پچھتائے۔ آج کل ہمارے ملک میں ہر شے میں خود کفیل ہونے کا رجحان ہے۔ اب لوگ آسمان کے چاند ستاروں کے بھی چندہ محتاج نہیں رہے۔ فلمی ستارے جن کے دم سے زمانے میں اجالا ہے ہمارے ملک میں بنتے ہیں اور اچھے بنتے ہیں، بلکہ اب تو دسادر کے ملکوں برطانیہ، روس، کینیا وغیرہ کو بھی بھیجے جاتے ہیں۔ چاند بھی دیسی برا نہیں ہوتا۔ ہم نے جس چاند کے بارے میں نظموں غزلوں کی پوری کتاب چاند نگر لکھ ڈالی وہ بھی مقامی ساخت کا تھا۔ مال اس میں اچھا لگا تھا، مدتوں چلا۔ ابر، یہ ابر ہے۔ اب سائنس کا زمانہ ہے، کوئی بچہ بھی بتا دے گا ابر کیا ہوتا ہے۔ مرزا غالب اتنے بڑے شاعر ہو کر لوگوں سے پوچھتے پھرا کرتے تھے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ ہماری ناقص رائے میں مرزا غالب نے 100 سال پہلے پیدا ہو کر غلطی کی۔ آج ہوتے تو ابر اور ہوا کا پتہ بھی پاتے، آدم جی انعام بھی لے جاتے۔ ہوا، یہ ہوا ہے۔ تحقیق نہیں ہو سکا کہ اتنی ہوا کہاں سے آ گئی کہ ایک الگ محکمہ آب و ہوا کا بنانا پڑا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کی بیرونی بستیوں میں جو پانی کے نل ہیں ان میں سے نکلتی ہے۔ ہوا عجیب چیز ہے، یہ آگ کو جلاتی ہے، چراغ کو بجھاتی ہے۔ جہاز اسی سے چلتے ہیں، اسی سے ڈوبتے ہیں۔ لوگوں کی زندگی کا مدار ہوا پر ہے۔ ہوا نہ ملے تو لوگ مر جاتے ہیں۔ ویسے کھانا نہ ملنے سے بھی مر جاتے ہیں، لیکن ہوا نہ ملنے سے جلدی مر جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کوئی غریب آدمی بڑے آدمی کے پاس کوئی سوال لے کر جاتا ہے تو یہ جواب پاتا ہے کہ جاؤ ہوا کھاؤ۔ بڑے لوگ یہ مشورہ نہ دیتے تو بہت سے غریب کچھ اور کھا کر اب تک مر گئے ہوتے۔ ہوا کے نقصانات بھی ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بہت اونچا اڑا کر لے جاتی ہے اور پھر پٹخ دیتی ہے۔ بعضوں کے پیٹ میں بھر جاتی ہے، بعضوں کے سر میں۔ دونوں صورتوں میں تکلیف ہوتی ہے، شخص مذکور کو بھی دوسروں کو بھی۔ ہوا میں وزن بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم۔ پرانے لوگ جو اس کی کمند میں پھنس جاتے تھے فارسی میں خدا سے دعا کیا کرتے تھے کہ کریمہ ہمارے حال پر بخشش کر۔ اب لوگ نہ فارسی پڑھیں، نہ یہ دعا کریں، نہ ان کی بخشش ہو۔ سمندر، یہ سمندر ہے، اس میں پانی ہے۔ کراچی کی بستیوں میں تو کے ڈی اے کے اتنے عمدہ انتظامات اور آب رسانی کے منصوبوں کے باوجود پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ سمندر میں کبھی نہیں ہوتی، جانے کیا بات ہے۔ سمندر میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ جب یہ چڑھائی کرتا ہے تو کسی کی نہیں مانتا، خواہ کوئی کیسا لاٹ صاحب کیوں نہ ہو۔ انگلستان کے ایک بادشاہ کو اس کے مصاحبوں اور درباریوں نے باور کرایا تھا کہ ساری دنیا آپ کے حکم کے تابع ہے۔ آپ کا حکم زمین پر چلتا ہے، آسمان پر چلتا ہے، ستاروں پر چلتا ہے، اخباروں پر چلتا ہے، ہوا پر چلتا ہے
اور سمندر پر بھی چلتا ہے۔ ایک روز شاہ جلالت معاب سمندر کے کنارے کرسی بچھائے بیٹھے تھے۔ لوگوں سے پوچھا، یہ جو لہریں بڑی آ رہی ہیں ہمیں تنگ تو نہ کریں گی؟ مصاحبوں نے کہا، حضور ان کی کیا مجال ہے، الٹا لٹکوا دیں گے۔ اس پر بھی لہریں جھپٹ کر آئیں۔ بادشاہ سلامت بہت ناراض ہوئے، سختی سے ڈانٹا، اے سمندر، خبردار، پرے ہٹ، میرے پاؤں بھیگتے ہیں۔ سمندر نے ایک نہ سنی، بادشاہ کو بھگو دیا، قریب قریب ڈبو دیا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے درباریوں اور مصاحبوں سے جواب طلب کیا کہ وجہ بیان کرو، تمہارے خلاف کیوں نہ ضابطے کی کارروائی کی جائے؟ تمہارا تو بیان تھا کہ میری سلطنت عام ہے، اسے حشر تک دوام ہے اور سمندر تک میرا غلام ہے، لیکن یہ اقدام بعد از وقت تھا۔ اس دوران میں خود بادشاہ سلامت کے خلاف ضابطے کی کارروائی ہو چکی تھی۔ عالم پناہ کو پہلے یہ بات سوچنی چاہیے تھی، اپنے محکمہ اطلاعات پر اتنا بھروسہ نہ کرنا چاہیے تھا۔ اے پیارے بڑوں، سمندر کسی کا غلام نہیں ہوتا، چڑھائی پر آتا ہے تو ساحل کی کرسیاں بہا لے جاتا ہے، اور اگر کوئی ان پر بیٹھا رہنے پر اصرار کرے تو اسے بھی۔ پہاڑ، ان پہاڑوں کو دیکھو، بازوں کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ کیا باتیں کرتی ہیں یہ کسی نے نہیں سنا۔ پہاڑوں کے اندر کیا ہوتا ہے معلوم نہیں۔ بعض اوقات پہاڑ کو کھودو تو اندر سے چوہا نکلتا ہے، بعض اوقات چوہا بھی نہیں نکلتا۔ جس پہاڑ میں سے چوہا نکلے اسے غنیمت جاننا چاہیے۔ جو لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں ان کو گرم کپڑے تو ضرور بنوانے پڑتے ہیں، لیکن ویسے کئی فائدے بھی ہیں۔ پہاڑوں پر برف جمتی ہے جو ان لوگوں کو مفت مل جاتی ہے، جتنا جی چاہے پانی میں ڈال کر پئیں۔ برف میں رہنے والوں کو ریفریجریٹر بھی نہیں خریدنے پڑتے، پیسے بچتے ہیں۔ پہاڑ پتھروں کے بنے ہوتے ہیں، پتھر بہت سخت ہوتے ہیں، جس طرح محبوبوں کے دل سخت ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کبھی کبھی پتھر موم بھی ہو جاتے ہیں۔ جو پہاڑ بہت سربلندی دکھاتے ہیں ان کو کاٹتے ہیں، اور کاٹ کر ان کے پتھر سڑکوں پر بچھاتے ہیں۔ لوگ انہیں جوتوں سے پامال کرتے گزرتے ہیں۔ جو پتھر زیادہ ہی سختی دکھائیں وہ چکی میں پستے ہیں، سرما بن جاتے ہیں، سارا پتھر پن بھول جاتے ہیں۔ چند امتحانی سوالات۔ اگر محمود غزنوی ہندوستان پر 17 حملے کرے تو احمد شاہ ابدالی کتنے حملے کرے گا؟ بھیم پلاسی کی لڑائی جس میں فریقین نے ایک دوسرے کا دادرے سے دادرا بجا دیا تھا کس سن میں ہوئی تھی؟ پانی پت کی پہلی لڑائی کہاں ہوئی تھی؟ ہمایوں چھت پر کھڑا کون سے فلمی ستارے دیکھ رہا تھا جن پر پھسل پڑا اور مر گیا؟ تم ان پڑھ رہ کر اکبر بننا پسند کرو گے یا پڑھ لکھ کر اس کا نورتن؟ خاندان مغلیہ میں کبوتروں کی اہمیت پر مضمون لکھو، کاغذ کے صرف 2 طرف، تینوں طرف نہیں۔ مثلث کے چاروں ضلع برابر کیوں نہیں ہوتے؟ خط نستعلیق، خط استوا اور خط وحدانی کا فرق بتاؤ۔ بحر حزج کے کنارے کون کون سے ملک آباد ہیں؟ بحر اوقیانوس کی تختی کرو۔ ذیل کے پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں پر مضمون لکھو۔ کوہ ندا، بحر رمل، دریائے فصاحت، دشت جنوں، تنگنائے غزل۔